بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں
ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نذیر احمد چشتی صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجلس علماء نظامیہ، ادارہ صراط مستقیم پاکستان اور جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جتنے دوستوں نے دن رات محنت کی اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے شرکاء نے شرکت کی ہے خالق کائنات سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر فدایان ختم نبوت پاکستان کا خطاب سماعت کیا، اور یقیناً آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ کتنا بڑا فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی پر رب ذوالجلال کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث میں اس فریضے کی اہمیت کا احساس ہمیں دلایا گیا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ ہے، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے، مگر ناموس رسالت کے تحفظ کا فریضہ ہر سیکنڈ میں ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ یہ زندگی میں 1 بار نہیں، یہ سال میں 1 بار نہیں، یہ دن میں 5 بار نہیں، بلکہ ہر گھڑی ہر مومن پہ لازم ہے۔ آج اس کانفرنس میں چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ ناموس رسالت اور پھر اس کا تحفظ۔ یہ امت اس لیے بھی باقی امتوں سے ممتاز ہے کہ اس نے جس قدر ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، اتنا کردار کسی اور امت کا نظر نہیں آتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا مذاق اڑائے گا، تمہاری توہین کرے گا، میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا۔ رب ذوالجلال نے یہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور ڈیوٹی محبوب کے غلاموں کی لگا دی ہے۔
جس طرح یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نازل کرنے والے ہیں، حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب امت نے نہیں سمجھا کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، چونکہ حفاظت تو رب نے کرنی ہے۔ سب نے یہی مطلب سمجھا کہ اگرچہ ہم میں سے ایک بھی حافظ نہ بنے، رب تو حفاظت کرے گا، لیکن رب ذوالجلال نے اس امت کے بچے بچے کو حافظ بنا کے دنیا پر یہ واضح کیا کہ یہ بلا وجہ امتوں کے سردار نہیں، یہ کام ہی سرداروں والے کرنے والے ہیں۔ جیسے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کی حفاظت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کروائی ہے، ایسے ہی صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت رب ذوالجلال نے اس امت کی افراد سے کروائی ہے۔ یاد رکھنا کہ شان رسالت کو سمجھنے کے لحاظ سے آج بہت سے مقامات پر کوتاہی برتی جا رہی، جس کی وجہ سے گستاخیاں جنم لیتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں معاذ اللہ کہیں خاکے بنتے ہیں اور کہیں دیگر گستاخیوں کے دھندے کیے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو ماننا ایک لحاظ سے آسان ہے کہ جب خالق کائنات جل جلالہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا، اس کی صفتوں کا ذکر کیا، عقل نے سوچنا چاہا وہ دیکھتا ہے تو دیکھتا کیسے ہے، سنتا ہے تو سنتا کیسے ہے۔ شریعت نے کہا یقین رکھو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، باقی جنت میں دیدار ہوگا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ الہ ہے اور عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ اس طرح اطمینان آ گیا، ذہن کو سکون آ گیا کہ وہ اللہ ہے اور ہم اپنی عقل کے ترازو پہ اس کو تول نہیں سکتے۔ شان رسالت کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس واسطے کہ جس نے ماننا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی عظیم انسان ہے۔ وہ اللہ نہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں۔ اب جس وقت ان کی مختلف شانیں سامنے آتی ہیں کہ فرش پہ ہوتے ہیں تو نگاہ عرش تک جاتی ہے، ان کا ہاتھ 7 آسمانوں کے پار جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ مختلف اوصاف کا جب تذکرہ ہوتا، عقل سوچتی ہے کہ کیسے دیکھ لیتے ہیں، کیسے سن لیتے ہیں۔ اب یہاں یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ ہیں اور عقل کے ترازو پہ تولے نہیں جا سکتے۔ یہاں جا کر آزمائش شروع ہو جاتی، ایک طریقہ اوروں کا ہے اور ایک طریقہ ہمارا ہے۔ دوسری کمپنیاں، ان کے سوچنے کا انداز یہ ہے، وہ کہتے ہیں جنہیں ماننا ہے، ہمارے ذات میں ان کی صفتوں کی مثل موجود ہیں، کان ان کے ہیں، کان ہمارے بھی ہیں، ہاتھ ان کے ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، آنکھیں ان کی ہیں، آنکھیں ہمارے بھی ہیں۔ جو اپنے آپ کو شیشہ بنا کے شان رسالت کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو بالآخر گمراہ ہو جاتے ہیں، بالآخر گستاخیوں پہ اتر آتے ہیں، چونکہ بونے سے قد میں اس عظیم سلطان کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے، اور منحوس چہرے میں اس نور ازل کے جلوے کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ انداز ناقص ہے، اور ہمارا انداز کیا ہے؟ صفہ سے لے کر آج تک شان رسالت کو اور ناموس نبوت کو سمجھنے کے لحاظ سے ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم ان کے اوصاف کو سمجھنے کے لیے پلٹ کے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ شان قدرت کو دیکھتے ہیں کہ جس نے انہیں بنایا ہے وہ رب کتنی قدرتوں والا ہے، جس نے انہیں خلافت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، وہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ اس بنیاد پہ جس وقت کوئی بندہ سوچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کو شان رسالت کا ادراک ہوتا، اور پھر وہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا تو وہ کہتے اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
تو یہ طریقہ ہے کہ سمجھنا انہیں ہے مگر دیکھنا رب کی طرف ہے. اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور دوسروں کا. دوسرے لوگوں نے اپنے فتاوی میں یہاں تک لکھ دیا کہ ان کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت نبوت والی ہے، دوسری بشریت والی ہے. تو نبوت میں تو ٹھیک ہے کیونکہ ان پہ وحی اترتی، ہم پہ وحی نہیں اترتی، فرق ہے. مگر جسم ہمارے ایک جیسے، بشریت میں ہم ایک جیسے. یہ وہ فکری غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھسلتا اور پھر گستاخیوں تک جا پہنچتا ہے اور آگے خطرناک وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے عظیم اسلاف کی وجہ سے ہمیں وہ سوچ دی ہے جو صفہ سے چل کے آئی، اور ناموس رسالت اور اس کے پرپہرے کے لحاظ سے وہ انداز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے چل کے آیا. اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں یہی ہے کہ صرف واحد کا فرق ہے اور باقی معاملہ سب ایک جیسا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. اب دیکھیے بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز ظہر کی جماعت کروانے کے بعد مسجد قباء کے علاقہ میں تشریف لے گئے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے. ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ مسجد نبوی شریف میں عصر کی اذان ہو گئی، جماعت کا ٹائم ہو گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ جماعت کرائیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اتنے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اب سب صحابہ نماز کی نیت کر چکے ہیں اور ادھر آزمائش شروع ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. جو کنسپٹ دوسرے لوگوں کا ہے ان کے نزدیک توحید یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر اللہ کے نبی کا معاذ اللہ خیال آئے، وہ معاذ اللہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں گائے گدھے کے خیال سے برا خیال، اس کو توحید کہتے ہیں. کہتے ہیں بیوی کے خیال سے برا ہے کیونکہ بیوی کا خیال آئے گا تو کہتے ہیں ادب سے نہیں آئے گا، اللہ کے پیغمبر کا خیال آئے گا تو ادب سے آئے گا، اور نماز میں غیر اللہ کی تعظیم ہوگی تو شرک ہو جائے گا. یہ دلیلیں آج بھی ان کی چھپتی ہیں کیونکہ انہوں نے صرف واحد کا فرق مانا، باقی کہتے ہم ایک جیسے ہیں. ایسی نمازوں کو دیکھ کر شاعر مشرق نے کہا تھا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں. کہ ویسے تو توحید سے، نماز سے سطوت توحید قائم ہوئی، مگر ہندوستان میں نمازیں بریمن کی نظر ہو گئی کہ ایسی نمازوں کا تذکرہ ہونے لگا کہ جس میں سرکار کے خیال کو معیوب سمجھا جا رہا. اب مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آخری صف والے دیکھ رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے. اب اگر آج کے کچھ لوگوں والی سوچ ہوتی تو کہتے ہم تو رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر نماز سے باہر ہوتے تو پھر استقبال کرتے، پھر آگے لے جاتے. اب اللہ کی نماز ہو رہی ہے تو نماز کے دوران ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری سوچ وہ ہماری سوچ ہے جو وہاں سے چل کے آئی ہے کہ ٹھیک ہے نماز ہو رہی ہے مگر جو رسولوں کے بھی امام ہیں تو امت کی آخری صف میں کیسے کھڑے ہو جائیں؟ نماز ہے مگر بتائی تو انہوں نے ہے کہ یہ نماز. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک آداب رسالت کیا ہے، ناموس رسالت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اب پوچھ تو سکتے نہیں، مسئلہ نیا اور پہلی بار پیدا ہوا، پوچھ نہیں سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت نماز میں آپ تشریف لے آئیں تو پھر ہم نماز پڑھیں یا آپ کی طرف متوجہ ہوں. اب جو پہلے پڑھا ہے اسی کی روشنی میں عمل کرنا ہے. اللہ کے فضل سے پاس ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فیصلہ کر لیا نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک دی، آواز پیدا کی تاکہ اگلوں کو پتا چل جائے کہ محبوب تشریف لے آئے۔ اب صفوں میں رستہ بننا شروع ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہلی صف میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑا اور پیچھے آئے۔ اب جس وقت نمازی حالت نماز میں مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہے تھے تو بتاؤ کیا انہیں خیال نہیں آیا تھا؟ خیال آیا تھا، اور خیال بھی ادب سے آیا تھا، خیال بھی تعظیم سے آیا تھا۔ ادب کے پیش نظر نماز میں انہوں نے رستہ بنانا شروع کیا، اور چلو ان کا جو فعل تھا محبوب علیہ السلام کا اس پر تبصرہ کیا تھا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا یہ فرمایا کہ صحابہ تم نماز پڑھو جیسے پڑھ رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، اب نماز کی طرف متوجہ رہو؟ رب کعبہ کی قسم محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جو صحابہ نے پروٹوکول کا اہتمام کیا محبوب نے قبول فرما لیا۔ چونکہ حالت نماز میں جب رستہ بنا تو سرکار نے اس رستے پہ چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ محبوب خوش ہیں کہ میرے غلاموں نے نماز میں بھی میرے لیے رستہ بنایا ہے۔ اب وہ توحید کہاں گئی کہ جو حالت نماز میں نماز سرکار کے خیال پر پہرے لگا رہی ہے، یہاں تو خیال آیا، ادب سے آیا، اور سب کو آیا، اور نماز بھی سب کی ہوتی رہی۔ اور جس وقت امام نے تعظیم شروع کی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکانک ابو بکر، جماعت کراتے رہو، جہاں کھڑے ہو وہیں رہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی پیچھے ہٹا ہے۔ امت نے آخری صف سے محبوب علیہ السلام کو مصلی پہ پہنچا دیا۔ اب جو کہتے ہیں صرف وحج کا فرق ہے، جسم ہمارے ایک جیسے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنا مانو جتنا بڑے بھائی کو مانا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جتنا گاؤں کے چودھری کو مانا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پوسٹ مین اور ڈاکیے کو جتنا مانا جاتا ہے اتنا ہی ان کا مقام ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بڑا بھائی آئے تو مصلی چھوڑنا جائز ہوتا ہے؟ کیا گاؤں کا چودھری مسجد میں آ جائے تو نمازیوں کے لیے صفوں میں رستہ بنانا جائز ہوتا ہے؟ کیا امام کو مصلی چھوڑنا جائز ہوتا ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل۔ جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے؟ کروڑوں بڑے بھائی ان کے گرد راہ پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اتنی بڑی شان دی ہے، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں تو امام مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹاتا ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے جماعت کرا دی، جماعت کے بعد پوچھا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا کہ تم جماعت کراتے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ اب دیکھنا ناموس رسالت کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پائے کا اس امت میں کوئی انسان نہیں، بلکہ ساری امتوں میں نبیوں کے بعد جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیا ہے؟ کہنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، آپ ہو رب کے رسول، میرے لیے جائز کب تھا کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہتا؟ میری حیثیت کیا تھی کہ میں آگے رہتا آپ پیچھے رہتے؟ میں نے ادب کے لیے مصلی چھوڑا، میں نے ادب کے لیے مصلی چھوڑ کے میں پیچھے آیا ہوں۔ اب دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ آج جو لوگ ہم سری کے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہم جیسے، ہم ان جیسے ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر سے تو پوچھیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کروڑوں جن کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، وہ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ ذکر بھی نہیں کرتے کہ میں ہوں صدیق اکبر اور محبوب آپ ہو رب کے رسول۔ صدیق چھوٹا ہوتا ہے، رسول بڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنا ذکر یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور تم ہو رب کے رسول۔ میری حیثیت کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں؟ اپنا نام بھی نہیں لیتے، اپنے باپ کے ذریعے سے ذکر کہہ کے جو ایک عمومی انداز ہوتا ہے، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، آپ رب کے رسول ہو۔ اس واسطے محبوب میں نے ادب کرتے ہوئے مصلی چھوڑ دیا ہے۔ ناموس رسالت
کس انداز سے ان لوگوں نے سمجھی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں مصلی چھوڑا ہے، اللہ نے انعام میں ہمیشہ کے لیے پہلے نمبر پہ عطا فرما دیا ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا جان، کتنی بڑی شان ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے انہیں بلوانا تھا تو صحابہ سے کہا ردو الی ابی عباس، صحابہ میرے ابا جی حضرت عباس کو بلا کے لے آؤ. ام الرجل سن وہ ابھی ہی، چچا باپ ہی ہوتا، باپ کی طرح ہی ہوتا. تو اتنی بڑی شان ہے جنہیں سرکار کہے کہ میرے اب کو باپ کو بلا کے لے آؤ، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عباس آپ یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا انت اکبر اسلام بڑے ہیں تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں ہوا اکبر منی. اب اپنے آپ کو بڑا مان ہی نہیں رہے، حالانکہ عمر زیادہ مگر اس کے بڑے یہی ہیں. اب سائل کو کیسے اس کے نزدیک وہ مرتبے میں تو بڑائی پوچھ ہی نہیں رہا، مرتبے میں تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا، بات عمر کی تھی. اور تو سائل کے لیے نیا جملہ ڈھونڈتے ہیں ہوا اکبر منی، آنے کا تعلق ہے تو بڑے تو یہی ہیں. انا ولدت قبلہ، صرف میری ولادت پہلے ہوئی ہے. حالانکہ جس کی ولادت پہلے وہ بڑا ہی ہوتا، مگر اوروں کی بات ہوتی تو کہتے میں فلاں سے بڑا ہوں، لیکن سرکار کا معاملہ آ گیا تو چچا بھی. کتنی بڑی شان ہے. یہ نہیں کہ کہتے بھتیجا ہے جس طرح میں بول دوں، کہتے نہیں بڑے میرے نبی علیہ السلام، میں ان سے بڑا نہیں ہوں، بڑے وہی ہیں، صرف ولادت میری پہلے ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ تڑپ تھی کہ کاش کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رات بسر کروں، جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے نفل پڑھنے کے لیے تو میں بھی نفل ساتھ پڑھوں. چھوٹی عمر تھی، کہتے ہیں ایک رات مجھے میسر آ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوں ہاتھ پیچھے کر کے مجھے کھینچ کے اپنے برابر کھڑا کر لیا. میں پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے پھر کھینچا، ساتھ کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا. جب سلام پھیرا تو رسول اللہ عباس میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے، میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آج وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، کیا پدی کا شوربا، وہ کہتے ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے گاؤں کے چودھری ایسے ہیں، وہ جن کا بھائی کہنے کا کچھ تک بن سکتا تھا، کہہ سکتے تھے کہ اوپر ہمارے دادا جان ایک ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. ان سے پوچھا گیا میں برابر جو کھڑا کرتا رہا تم پیچھے کو ہٹتے رہے؟ تو کہنے لگی ما کان ينبغي لي ان اقوم حذاءك وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے لیے جائز کب ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں؟ کیوں؟ فرمایا میں ہوں عباس کا بیٹا، تم ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ادب اس طریقے سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے آگے سمجھایا. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانوروں والی حدیث آگے بیان کر رہے تھے. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے. مجمع میں جو بھی طالب علم سامنے بیٹھے تھے ان کے سامنے یوں چار انگلیاں کر کے اس طرح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. جن میں عیب پایا جائے، نابینا ہوں، لنگڑے ہوں کہ چل نہ سکیں، عیب 4 قسم کے بیان کر کے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے.
یوں میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ کیا تھا. اب جب اس طرح اپنا ہاتھ سامنے کر کے فرمایا یوں میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ کیا تھا, تو فوراً خیال آیا کہ میں نے ہاتھ اپنا دکھایا ہے اور بیان یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ یوں کیا تھا, تو میں کہیں اپنے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ سے تو نہیں ملا بیٹھا. فوراً جملہ بولا, کہا میں نے سمجھانے کے لیے اس طرح کیا, یہ ہاتھ اس ہاتھ جیسا نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اصابی اقصر من اصابعہ واناملی اقصر من اناملہ, کہ میرے ہاتھ ان کے ہاتھوں جیسے کیسے بن جائیں. کیوں؟ فرمایا نہ پورے ان پوروں جیسے ہیں, نہ انگلیاں ان انگلیوں جیسی ہیں. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز. یعنی آج لوگ کہتے ہیں ہاتھ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ, آپس میں گردانے کرتے ہیں. اور وہاں کی صورتحال کیا ہے کہ وہاں صحابی نے مثال دی سمجھانے کے لیے, اور پھر یہ وضاحت ضروری سمجھی کہ میرے ہاتھوں کو کہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جیسا نہ ماننا. کیوں؟ میرے پورے ان کے پوروں جیسے نہیں, میری انگلیاں ان کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں. یہ شروع سے ادب کا طریقہ رہا. آج ماحول میں کئی طریقوں سے مری اور غیر مری طریقوں سے گستاخیاں سکھائی جاتی ہیں, گستاخیاں پڑھائی جاتی ہیں, اور آگے پھر گستاخیوں کے دھوئیں معاذلہ اٹھتے ہیں. کچھ لفظ ان کو سمجھنے کے لیے خاص پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے لوگوں کو جب کچھ اردو کے 4 لفظ آ جائیں تو وہ خود ہی اپنے دماغ سے سارے فیصلے کرنا شروع کر دیتے, جبکہ مقام بڑا حساس. امام رازی نے لکھا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے, تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا علی ایقظہ لیتوضا, علی اس سوئے ہوئے کو بیدار کر دو تاکہ یہ وضو کر لے. اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار کیا, لیکن اس کے بعد استفسار کیا, پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا سباق الی الخیرات, آپ نے ہمیشہ نیکی میں سبقت کی ہے, اس سوئے ہوئے کو جگانا بھی نیکی کا کام تھا, آپ نے خود نہیں جگایا, مجھے حکم فرمایا, تو اس کا سبب کیا ہے؟ اب مدینۃ العلم کے باب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سیرت سمجھنے میں نبی علیہ السلام کے محتاج ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ خود ہی فیصلہ شروع کر دے. پوچھا سبب کیا ہے, وجہ کوئی ضرور ہے, حکمت کوئی ضرور ہے, میری سوچ نہیں پہنچ رہی. محبوب بیان فرما دو کہ عظمت کیا ہے. نیکی کے لیے آپ نے خود فرمایا ہمیشہ کہ نیکی میں پہل کرنی چاہیے, تو یہ نیکی کا کام تھا, خود نہیں نیکی کی, مجھے حکم دیا, اس میں عظمت کیا ہے. اب دیکھو اگر آج کے کچھ لوگوں والا مزاج ہوتا تو فوراً بول پڑتے, دیکھو کہتے معاذ اللہ قول فعل کا تضاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ نیکی میں سبقت کرنی چاہیے, خود کرنے کی باری ہو تو خود کرتے نہیں, اور کو کہہ دیتے. لیکن وہاں ادب کیسا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شفقتاً علیہ, علی اس پہ شفقت کرتے ہوئے اس کو بیدار نہیں کیا, اس کا بھلا سوچا, اس پر مہربانی کرتے ہوئے اس کو بیدار نہیں کیا. اب شاید تم سوچ رہے ہو کہ مہربانی یہ ہے کہ سویا ہے تو میں لاڈلا امتی ہے کیوں جگاؤں. اگر یہ شفقت ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم نہ فرماتے, چونکہ نیند تو ختم ہونی تھی, خود جگائیں یا حضرت علی جگائیں, تو وہ ختم ہو گئی. شفقت کا مطلب کیا بنا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, اگلا جملہ بولا 14 طبق روشن ہو گیا. فرمایا علی بات یہ ہے لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ, علی تمہارا معاملہ اور ہے, میرا معاملہ اور ہے. تمہارا جگانا اور ہے, میرا جگانا اور ہے. تمہارے جگانے پہ نہ جاگنا اور ہے, میرے جگانے پہ نہ جاگنا اور ہے.
لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، حالت نیند میں اگر تمہارے جگانے کو اس نے مسترد کر دیا تو کفر نہیں ہوگا، اور میرے جگانے کو مسترد کر دیا تو کفر ہو جائے گا۔ رب یہ نہیں دیکھے گا کہ سویا ہوا تھا، رب یہ دیکھے گا جگانے کون آئے ہیں۔ اس واسطے علی تجھے کہا ہے یہ سو رہا ہے مگر اس کا نبی تو جاگ رہا ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ لاڈلے امتی نے اتنی محنت سے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور تھوڑی سی بات میں سب کچھ لٹ جائے اور یہ رائے گاہ چلا جائے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ علی میں نے اس کا بھلا سوچا ہے کہ کہیں یہ میرے جگانے پر اگر ہاتھ ہلائے گا یا کوئی زبان سے بولے گا، میرے جگانے کو مسترد کر دے گا تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ یہ مقام بڑا نازک ہے، میرے دربار کا ادب بہت زیادہ ہے، اگر تمہارے جگانے پہ نہ بھی جاگا تو کفر تو نہیں ہوگا۔ اس واسطے میں خود نیکی کرتا ہوں پھر بھی ہوں، کسی اور کرتا ہوں پھر بھی مالا مال کرتا ہوں۔ آج جس وقت مختلف الفاظ قرآن و سنت کے ہمارے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، سکولوں کالجوں کے کچھ پروفیسر ڈاکٹر اس طرح کے ہیں، ایک لفظ دیکھا کہ اس کا معنی ہے توبہ، ایک لفظ دیکھا نسیان کا معنی ہے بھول، تو اس سے پھر آگے نتائج نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک کمپنی ایسی ہے جو ان لفظوں سے اپنا قد اونچا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے تو بھول گئے اور 5ویں رکعت کی طرف اٹھ گئے، تو اب بخاری کی یہ حدیث دکانوں پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کوئی دورہ حدیث نہیں کرانا چاہتے۔ ان کا مقصد کیا ہے یہ حدیث دکھانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ تم ان کو بہت عظیم سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تو بھول گئے، تو وہ بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، تو معاذاللہ یہ رزلٹ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی بھول گئے تھے۔ اب دیکھو کتنی گندی سوچ ہے کہ بھول کی وجہ سے یہ بھولتے جا رہے ہیں، اور بھول کے بنیاد پر اپنے آپ کو سرکار کے برابر کرنا چاہتے ہیں۔ اور کہیں لفظ توبہ حدیث میں آ جائے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو اب یہ رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں توبہ تو تب ہوتی ہے جب پہلے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو دن میں 100 مرتبہ توبہ کرنا، اس کا پھر مطلب کیا بنا؟ یہ چیزیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ وہ اتنا کوئی بڑا مقام و مرتبہ نہیں تھا، وہ تو خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اب یہ ہے اصل گستاخیوں کی پیدائش کی وجہ کہ جس کی وجہ سے آگے غیروں کے بھی منہ کھلتے ہیں اور خاکے بنانے والوں کے لیے مواقع بنتے ہیں، جبکہ توبہ کا لفظ ہو، نسیان کا لفظ ہو، اس طرح کے الفاظ ہو، یہ لفظ ہمارے بارے میں بولے جائیں مطلب اور ہوتا ہے، انبیاء کے بارے میں بولے جائیں تو مطلب اور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ائمہ نے اکابر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لفظ توبہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالی کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی توبہ اور ہوتی ہے، ہم جیسوں کی توبہ اور ہوتی ہے۔ کیسے؟ فرما وہاں نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے، توبہ پھر بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں وہاں کے توبہ سے پہلے کوئی گناہ ہو، نہ توبہ ہوتی ہے، گناہ کے بغیر توبہ ہوتی ہے، وہ ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف پرواز کرتے ہیں، ان کی وہ توبہ ہوتی ہے۔ اب داتا صاحب نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت سے دلیل پیش کی، کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو کہا ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، رب ذوالجلال نے کہا ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب رب ذوالجلال نے پہاڑ پہ جلوہ گرایا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب جب ان کو ہوش آیا
تو قرآن مجید میں انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تب تو رب میں نے توبہ کی. تو داتا صاحب کہتے ہیں دیکھو توبہ تو ہے لیکن بتاؤ گناہ کون سا تھا، غلطی کون سی تھی جو توبہ کر رہے ہیں. رب سے رب کا دیدار، رب کا کلیم مانگے، یہ تو شوق توحید کی معراج ہے کہ جس رب کی باتیں اتنی میٹھی ہیں اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا. تو رب کی محبت میں یہ کہا اے اللہ اپنا دیدار کرا، اور دیدار نہیں ہوا، جلوہ پہاڑ پہ گرا، بے ہوش ہو گیا. اب کہتے کیا ہے؟ تب تو داتا صاحب کہنے لگے دیکھو توبہ ہے مگر گناہ نہیں ہے، توبہ ہے مگر غلطی نہیں ہے، توبہ ہے مگر خطا نہیں ہے. فرمایا اس واسطے سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اوروں کی توبہ اور ہوتی ہے، نبیوں کی توبہ اور ہوتی ہے. تو یہ واضح کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ تب تو بول کے کہہ رہے تھے اے اللہ آج تک جو کام بھی کیا تجھ سے پوچھ کے کیا، یہ تجھ سے دیدار پوچھے بغیر ہی مانگ لیا. تو اب میں توبہ کرتا ہوں، اب مانگنا ہوگا تو پوچھ کے مانگوں گا. اب دیکھو وہاں پر توبہ کا ایک منفرد انداز، بھول جانا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو سرکار بھولیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشف المحجوب کے بعد مکتوبات مجدد الفسانی کی طرف دیکھو. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف میں لکھا، کہتے ہیں بھول کے مسئلے میں بھول نہ جانا، بھول کا مقام کیا ہے، سرکار بھولتے ہو تو مرتبہ کیا ہے، کہ پوچھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ساری زندگی یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی بھول بن جاتا. اتنا کاش کہ مجھے یہ منصب مل جائے. کون سا؟ سرکار کے بھول جانے کا. کاش کہ یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی بھول بن جاتا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ہزاروں پڑھی نمازیں جو صحیح ہوں بھول کے بغیر، محبوب کی ایک بھولی ہوئی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مجدد صاحب نے لکھا کہ بھول میں عظمت اتنی کیوں ہے، نبی علیہ السلام کی بھول میں عظمت کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اصل میں بھول کا معیار اور مرتبہ اس کا پتہ چلے گا یا اس کی حیثیت کیا ہے اس کی علت کی وجہ سے. ہمارا بھولنا مذموم ہے، عیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھولنا عیب نہیں، کمال ہے. کیوں؟ مجدد صاحب لکھتے ہیں ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں. اس بنیاد پر وہاں باعث اور ہے، وہاں بھول میں بھی انکشاف، وہاں بھول میں بھی لذت ہے، وہاں بھول میں اللہ کے جمال میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کا دیدار ہو رہا حالت نماز کے اندر. اس واسطے وہاں بھول عیب نہیں. تو پتہ چلا ان کا بھولنا اور ہے، ہمارا بھولنا اور ہے. رب ذوالجلال نے ان کی بھول میں بھی عظمت رکھی ہے. اس بنیاد پر یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ناموس رسالت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا. اور دوسرے لوگوں نے جو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ صرف وحی کا فرق ہے، باقی بشریت اور جسمانیت وہ ہم ایک جیسے ہیں، اس سے جا کر آگے گستاخیاں جنم لیتی ہیں اور اسی سے ہی ساری ہلاکتیں شروع ہوتی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ادب والا دین عطا کیا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے 8 سال پڑھے ہوئے لوگ علماء جن کو کہتے ہیں وہ چوک میں کھڑے ہوں، ابو اندھیرا محسوس ہوتے ہیں، ہمارے ان پڑھ بھی سویرا محسوس ہوتے ہیں. ممتاز حسین قادری کو شیخ الحدیث تو نہیں، ممتاز حسین قادری کوئی درس نظامی کا فاضل تو نہیں، ممتاز حسین قادری اس مسئلے کے اہل سنت کے درخت کا پھل کھانے والا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے کردار نے صدیوں کے لیے ایک روشنی پیدا کر دی ہے. اور آج
دور دور تک اس کے کردار سے شیطانوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور خاکے بنانے والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ امت بانج نہیں ہوئی، آج بھی ماؤں کی گودوں میں غازی پلتے ہیں۔ چونکہ یہ فرض بڑا ہے تو اس فرض پر اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ اب دیکھو اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے، لاکھوں نمازی ہیں، لاکھوں روزے دار ہیں، لاکھوں حاجی ہیں، مگر ممتاز حسین قادری ان لاکھوں میں ممتاز ہے۔ 2011 4 جنوری سے پہلے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، آج اسے کوئی بھولتا نہیں ہے۔ دل سب کے ہی مصروف تھے، دل میں تو ایک بندے کے دل میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے، وہ کروڑوں دلوں میں جگہ بنا گیا۔ تو یہ جگہ کیسے اس کے لیے بن گئی؟ پہلے صرف امی کا پیارا تھا، اب پوری امت کا پیارا ہے۔ پہلے صرف اپنے خاندان کا پیارا تھا، اب ہر صاحب ایمان کا پیارا ہے۔ یہ جگہ کیوں بنی؟ یہ ایجنسیوں نے نہیں بنائی، وہ بیچاری بنا ہی نہیں سکتی، یہ عرش سے اترا ہوا تحفہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو ایمان والے نے نیک کام کیا ہے، رب نے محبت نازل کر دی ہے، ہمارا قرآن سچی بات کرتا ہے، اور آج دل دل میں غازی کی محبت کا منظر نظر آ رہا ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسماء بنت مروان کو قتل کیا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تازہ جنتی دیکھنا ہو وہ عمیر کو دیکھ لے۔ تو صحابہ بدر سے اسی رات ہی واپس آئے تھے، اور بدر والوں کو رب جھانک کے دیکھتا رہا تھا، حدیث شریف میں ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے بدر والوں کا، مگر اس تازہ جنتی کو دیکھ کے ان کو بھی رشک آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تسرع فی طاعت اللہ وانہ اعمی، لوگوں نابینا ہو کے بازی لے گیا ہے، نابینا اور کتنا آگے گزر گیا، تسرع گھس گیا ہے اللہ کی طاعت میں، گھس گیا ہے، کتنا ہم سے آگے نکل گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا عمیر کو نابینا کوئی نہ کہے، رب نے اس کو آنکھوں والوں سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے آج حسد نہیں کرنا چاہیے، اس انسان کا کردار بڑا، اس نے بڑا فریضہ ادا کیا اور رب نے اس پر اس کو بڑا اجر عطا کر دیا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی تازہ عرش کا تحفہ سینوں میں محسوس کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے دلوں میں پرانی محبت، اور وہ بھی برکت ہے۔ پرانی محبت کس کی؟ داتا صاحب کی، کہ ولیوں کی محبت رب نے ہمیں ازل سے دی ہوئی ہے، داتا صاحب کی، خواجہ صاحب کی، حضرت شیر ربانی کی، یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی، اپنے بزرگوں کی محبت، وہ ہماری ہوش سنبھالتے ہی ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ پچھلے سال سے تازہ تحفہ ملا ہوا ہے۔ تو ہمیں خوش بختی ہے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے سینوں میں رب کا دیا ہوا تازہ تحفہ موجود ہے، کہ وہ کردار، اس کی بنیاد پر اللہ نے ایک ایسا مقبولیت کا سلسلہ ان کا پیدا کر دیا۔ اور یاد رکھیں جو اس کردار پر برکت ملتی ہے تو اس کردار کے طرف پشت کرے تو پھر نحوست ملتی ہے، پھر نسلیں اجڑ جاتی ہیں، نام مٹ جاتا اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، صحاح میں موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سبق پڑھنے گئے ہوئے تھے، درمیان میں پردہ تھا، وہ مسئلہ بتاتی تھی، دیکھا تو حجرے میں نیزہ پڑا ہوا تھا، تو پوچھا ام المومنین امی جان اس نیزے سے کیا کرتی ہو؟ تو کہا اقتل بہ ھذی الاوزاع، میں اس سے چھپکلیاں مارتی ہوں۔
پوچھا ان کا جرم کیا؟ کہا یہ گستاخ رسول ہیں۔ کیوں؟ کہا میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو ہر جانور تڑپ گیا تھا کہ کاش کہ میں پہنچوں اور آگ بجھاؤں۔ ظلم کتنا ہے کہ رب کے خلیل کے لیے آگ جل رہی، ہر جانور تڑپا تھا۔ فرمایا کانت تنفخ فیہا، کانت تنفخ فیہا، یہ پھونکے مارتی تھی، چھپکلی پھونکے مارتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہاں نظر آئے اس کو قتل کرو، اللہ تمہیں بندگی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں کئی باتیں سوچنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیت کر لے گستاخ کو مارنے کی اور نیت کر لے پیغمبر علیہ السلام کی حمایت کی، نیت پکی ہو اور اس کے خلاف کوئی کرینہ موجود نہ ہو، اللہ اس کو غازی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا تم نظر مانتے ہو سلمان شیطان رشدی کو قتل کرنے کی، اور اس کے بعد ویزا نہیں ملتا، رسائی نہیں ہوتی، مگر نظر پکی ہے کہ اگر موقع مل گیا گستاخ سامنے ہوا اور اس کو قتل کرنے پر میرے بدن کے 1000 ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنے پر بدن محفوظ رہتا ہے، تم نے فیصلہ کیا بدن کا 1000 ٹکڑا ہوتا ہے تو ہو جا، میں گستاخ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس تک ہاتھ نہ بھی پہنچا اور موت آ گئی، اللہ نیت پر ہی غازی والا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، مومن کی نیت مومن کے عمل سے افضل ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عمل تو محدود سالوں میں ہوگا، مثلا تم 1 صدی نمازیں پڑھ لو، 1.5 صدی پڑھ لو، مگر نیت تو یہ بھی کر سکتے ہو کاش کہ رب ذوالجلال 4 صدیوں تک زندہ رکھے تو میں نمازیں ہی پڑھتا رہا، اور اگر جو وقت ملا ہوا ہے اس میں قضا نہیں کرتے تو 4 صدیوں کی نیت پر 4 صدیوں کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام تبوک میں موجود تھے، فرمایا ان بالمدینہ قوما، مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے صحابہ رہ گئے ہیں، فرمایا نہ انہوں نے سفر کیا، نہ بھوک برداشت کی، نہ کافروں کو مارا، شارکون وہم بالمدینہ تھے، اللہ نے ان کو مدینہ شریف میں گھر بیٹھے ہی تبوک کے غازیوں والا ثواب دے دیا۔ تو تبوک والوں نے پوچھا محبوب مل تو نہیں کیا، ہمیں یقین ہے، مگر کیف وہم بالمدینہ تھے، وہ گھر بیٹھے رہے تو انہیں کیسے مل گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حبسہم العذر شارکون بحسن النیت، وہ 100% تیار تھے، اتنا دلوں پر قبضہ ہے محبوب علیہ السلام کا کہ جانتے ہیں، تبوک میں بیٹھ کر گواہی دے رہے ہیں، فرمایا جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ 100% تیار تھے، مگر وقت آیا تو بیمار تھے، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، نیت ان کی پکی تھی، دل ان کے ہمارے ساتھ تھے، رب ذوالجلال نے نیت پر ہی گھر بیٹھے انہیں تبوک کے غازیوں والا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر سارے جانوروں کی حاضری لگ گئی کہ یہ سارے اللہ کے خلیل علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ یہ پنجاب کی بھینسیں گائیں اگر جانا چاہتی عراق میں ہلا کے مقام پر جہاں آگ جل رہی تھی تو ان کے جانے تک جو ہونا تھا ہو جاتا، اور پھر سارے جہان کے پرندے اس گراؤنڈ میں اکٹھے بھی کیسے ہو سکتے، جانور اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ میں نے 2 مرتبہ اس گراؤنڈ کو جا کے دیکھا ہے ہلا کے قریب، جب میں عراق میں پڑھتا تھا، اب بھی وہاں پہ سبزہ نہیں اگتا، اتنی زبردست آگ اس جگہ پہ جلائی گئی۔ اب یہ جو تڑپ رہے تھے نہ کوئی ان کے بجھانے سے بجھنی تھی، نہ انہوں نے پہنچنا تھا، مگر نیت تو ظاہر ہو گئی، تو رب ذوالجلال نے سب کو سٹیٹس عطا کر دیا، ان کی حیثیت اور بنی، اور جو پھونکے مارنے والی تھی ان کی پھونکوں سے کوئی جلنا بھی نہیں تھا آگ نے، وہ تو ویسے ہی جل رہی تھی، مگر نسل برباد ہو گئی،
نسل منحوس ہو گئی، نسل منحوس ہو گئی. کیوں؟ مدینہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ چھپکلی تو تھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے والی تھی. وہ تو کب کی مر کھپ چکی تھی، صدیاں بیت چکی تھیں. وہ چھپکلی نہیں تھی. اور پھر یہ تو حجاز کی چھپکلی ہے، وہ عراق کی چھپکلی تھی. لیکن جرم کیا بڑوں نے تو سزا نچلوں نے بھی پائی. قیامت تک کے لیے نسل جو گستاخ کی حامی بنی ہے، قیامت تک کے لیے اس نسل کو منحوس بنا دیا گیا ہے. مبارک ہو اہل سنت تمہیں، تم نے آج گستاخ کا ساتھ نہیں دیا، تم نے غازی کا ساتھ دیا ہے، عشق کا ساتھ دیا ہے. حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس حدیث کی روایت کر رہی ہیں اس کے مطابق نظر مان کے رکھو، عہد وفا کر کے رکھو، رب ذوالجلال اس نظر پر بھی غازیوں کا ثواب عطا فرما دے گا. اب دیکھو کتنی واضح صورتحال اس حدیث شریف میں موجود ہے. میں کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. محتشم سامعین حضرات، یہ موضوع بڑا طویل ہے. اس سلسلہ میں ہم نے گزشتہ سال 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں تحفظ ناموس رسالت سیمینار منعقد کیا اور دلائل پیش کیے. پھر 26 اکتوبر کو گزشتہ سال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کیا اور اس فتنے کا مقابلہ کیا جو فتنہ جدیدہ ہے اور جو اس موضوع پر شکوک و شبہات پیدا کرنے والا انداز تھا، اس کا ہم نے جواب دیا. اللہ کے فضل سے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہماری کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اب انشاءاللہ 7 اپریل کو لاہور کی سرزمین پر عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہو رہا ہے. چوتھا عقیدہ توحید سیمینار. اللہ کے فضل سے پہلے سیمینار سے ہزاروں لوگ دلدل سے نکل کے صراط مستقیم پہ آئے ہیں، جماعت اہل سنت میں آئے ہیں. ان کو رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ دیا، توبہ کی توفیق بخشی. ان کے بگڑے ہوئے لوگوں کے خطیب بھی توبہ کر کے ہماری صفوں میں شامل ہوئے. اب چوتھا عقیدہ توحید سیمینار آ گیا ہے. ہمارے لاہور اپنا گوجراں والا کے ادارہ کے قائدین مولانا محمد نذیر احمد چشتی صاحب، مولانا محمد رمضان اویسی صاحب، حاجی منیر احمد صاحب، حافظ محمد امین صاحب، مولانا قاری خالد جلالی صاحب، یہ تمام احباب یہاں بیٹھے ہیں. ان کی قیادت میں آپ ضرور ہم تشریف لائیں. اس موضوع پر اس ان سیڈیز سے استفادہ کریں، لیکن چند باتیں ضروری اس کی یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو لوگ گستاخ کی معافی کا واویلا کر رہے ہیں اور گستاخ کی توبہ کی بات کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے چاہے جسے معاف کریں چاہے جس کو معاف نہ کریں. حضرت عبداللہ بن ابی سرا کو معاف کر دیا تھا، ابن خطل کو کعبے کے پردوں سے نکال کے بھی سزا دی تھی اور مقام ابراہیم پر سر قلم کروا دیا تھا. اس واسطے آج ہمیں کوئی یہ فلسفے نہ پڑھائے معافی والے. ہمیں اس پر یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے تھے اور تم سار اتارنے کی بات کرتے ہو.
تو میں کہتا ہوں اس سنت کو سمجھنا چاہیے کہ محبوب علیہ السلام دشمنوں کے لیے چادر بچھان، تو سنت کیا بنی کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے چادریں بچھان. یہ سنت نہیں بنی کہ ہم سرکار کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائیں. سنت یہ بنی ہم اپنے دشمنوں کے لیے چادر بچھائیں اور سرکار کے دشمن سے وہ کریں جو حضرت عمر نے کر کے دکھایا تھا. تاریخ میں تمہیں کوئی ایسی ایک روایت بھی نہیں ملے گی کہ صحابہ نے سرکار کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہوں. اپنے دشمن کو معاف کرنا سیکھیں. اور یہ جو آج ہمیں مشورے دیتے ہیں وہ اپنے دشمن کو تو معاف نہیں کرتے، سرکار کے دشمن کو معاف کرنے کی باتیں کرتے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر عبداللہ بن ابی سرح کو معاف کیا تھا، 3 مرتبہ اس کی طرف دیکھا، وہ توبہ توبہ کر رہے، کلمہ پڑھ رہے، اس کے بعد معاف بھی کر دیا. لیکن صحابہ پر غصہ بڑا تھا. الیس فیکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں؟ یقوم الی ھذا حیث رآنی کففت یدی عنہ فیقتلہ، کیا تم میں کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں؟ جب میں نے نگاہ پھیری تھی اتنے میں اٹھ کے تمہیں اس کا سر اتار دینا چاہیے تھا. حالانکہ معاف بھی کر چکے ہیں مگر غصہ کتنا ہے. صحابی ایک کہنے لگے محبوب آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو میں سر اتارتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر کی آنکھ خیانت نہیں کرتی. میں نے اشارہ کر کے نہیں مروانا تھا، تم نے اپنے عشق پہ مارنا تھا. اب میرے نبی علیہ السلام کے دربار سے کون سی بڑی عدالت ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ توبہ کرنے آیا ہوا ہے لیکن سرکار کی مرضی کیا ہے، بات ریکارڈ پر آنے سے پہلے اس کا صفایا ہو جائے. اگرچہ معاف بھی کر دیا ہے لیکن غصہ اتنا ہے. اب یہ صورتحال کہ ایک بندہ معافی مانگنے کے لیے سرکار کے پاس آیا اور توبہ کر رہا ہے اور سرکار صرف نگاہ پھیر کے ادھر چاہتے ہیں کوئی اٹھ کے اس کا سر اتارے. اگر کوئی اتار دیتا تو آج کے جعلی مفکرین کے نزدیک وہ دہشت گرد بنتا، لیکن سرکار کے فرمان کے مطابق وہ غازی بن جاتا کہ سرکار کی مرضی پا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں کہ اس نے اچھا کیا کہ اس نے میں سر اتار دیا ہے. تو ان کی اپنی مرضی ہے، چاہیں تو کسی کو سزا دیں، چاہیں تو معاف کریں، حق ان کا. انہوں نے اپنے گستاخ کو معاف کرنے کا حق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیا تھا. آج ہمیں کیسے ہو سکتا؟ یاد رکھنا جو سمپل مرتد ہو اس کا حکم اور ہے، اور جو توہین رسالت کر کے مرتد بنے اس کا حکم اور ہے. اس سلسلہ میں صورتحال بالکل واضح ہے ہمارے اکابر کے فتووں میں اور کتابوں میں. جو دین چھوڑ کے چلا گیا، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، معاذ اللہ، اس نے توہین نہیں کی ہمارے نبی علیہ السلام کی، ویسے دین سے نکل گیا، اس کی 3 دن کی مہلت ہے کہ اسے کہا جائے گا وہ توبہ کرے. اگر توبہ کرتا ہے تو صحیح، ورنہ سر اتار دیا جائے. لیکن جو کوئی جرم کرے اور مرتد ہو جائے اس کی حیثیت اور ہے. مثال کے طور پر ایک شخص مرتد بھی ہوا ہے اور ساتھ اس نے ایک مسلمان کو شہید بھی کیا ہے. اب مرتد ہونے کے لحاظ سے اس کو 3 دن دیے جائیں کہ وہ توبہ کر لے. اگر توبہ کرتا ہے تو واپس آ جائے گا، مگر جو اس نے قتل کیا ہوا ہے وہ سزا تو ملے گی اس کو. ایسے ایک شخص ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دے کے مرتد ہوا، تو اب وہ مرتد بھی ہوا، ساتھ اس نے سرکار کے حق پہ حملہ بھی کیا. تو اب بھی اس کی یہی سزا ہو کہ اس کو صرف 3 دن اس کو دیے جائیں گے، توبہ کرتا تو واپس لے لیا جائے. یہ تو ارتداد کا بدلہ ہوا، دین چھوڑنے کا. جو سرکار کو سزا دی، سرکار کے حق پر جو حملہ اس نے کیا اس کی سزا سرکار کی طرف سے کیا ہے، وہ سزا اس کے لحاظ سے آج لوگ معافی کی باتیں کر رہے ہیں. آج لوگ مرتد پہ اس مرتد کو قیاس کر رہے ہیں. یاد رکھنا جو میرے نبی علیہ السلام کی توہین کر کے مرتد ہوا ہے اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے 3 دن کیا 3 منٹ بھی نہیں ہے. عاشق اپنا کام پورا کرتا ہے، اللہ اس کا انعام پورا فرما دیتا ہے. اس بنیاد پر آج امت کی روح میں یہ سوغات موجود ہے. لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے ماورائے عدالت کیا. میں کہتا ہوں عدالت کے اندر کیا ہوا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے محمد بن نبی منظور انصاری کیروان کے چیف جسٹس تھے، عالم دین بھی تھے،
حافظ الحدیث تھے، بہت بڑا علم کا نام تھا. ان کے پاس احضر الیہ یہودی، ایک یہودی ان کے پاس پیش کیا گیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فضربہ فبطحہ وضربہ الی ان مات، اس کو دھکا دے کے گرایا. دھکا دے کے گرانے کے بعد مکوں سے مارنا شروع کر دیا. بوڑھے قاضی نے بھری عدالت میں مکے مار مار کے گستاخ کو قتل کر دیا. تو کسی نے پوچھا آپ نے تو فیصلہ سنانا تھا، آگے حکومت نے نافذ کرنا تھا، اور آپ نے فیصلہ تو کیا ہی نہیں، خود ہی مکے مار مار کے اس کو مار دیا. تو وہ کہنے لگے اصل میں نے سمجھ لیا تھا کہ حکومت کی نیت خراب ہے، اگر میں فیصلہ کروں گا سزائے موت کا حکومت اس کو نہیں دے گی، حکومت آڑے آئے گی. تو میں نے یہ لازمی سمجھا کہ اب میرے دفتر سے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہتا. تو ممتاز قادری بھی دیکھ رہا تھا کہ جس گستاخ کے بارے میں کوئی FIR نہیں کاٹ رہا، اس کو سولی پہ کون لٹکائے گا. تو اس طرح کی صورتحال اس شخص نے کردار ادا کیا ہے. اور آج 15ویں صدی میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ امت اب بھی زندہ ہے، اور آج بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت اس کے سینے میں موجود ہے. میں تو کہتا ہوں آج بھی امت کا سینہ عشق سے خوشحال ہے، آج بھی اس پہ گواہ غازی کا پورا سال ہے. مرحبا ملت کے غازی، کیا ہے تیرا حوصلہ، جس سے باطل کے ایوانوں پہ ہے طاری زلزلہ. اے حسینی قافلے کے شیر دل سہلے جوان، تو نے کئی بہروپیوں کو کر دیا عبرت نشان. لمحہ لمحہ آج تیرے عہد کا ذیشان ہے، بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے. شیر آصف سے کہیں اونچی تیری پرواز ہے، نام بھی ممتاز تیرا، کام بھی ممتاز ہے. یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قبر پر حاضری دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے. اس سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی میں یہ طریقہ لکھا گیا کہ قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھی جائے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. یاد رکھنا کہ کسی بھی قبر کا طواف ناجائز ہے. کسی قبر کو بھی کوئی جو سجدہ کرتا ہے، اگر تعظیم کی وجہ سے کرتا ہے حرام کرتا ہے، اگر عبادت کا کرتا ہے تو کفر کرتا ہے. ہرگز یہ اس طرح کی چیزیں اہل سنت کے مسلک میں نہیں ہیں. ہمارا مسلک وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں کتابوں میں لکھا. ملنگوں کے طریقے ہمارا مسلک اس پر مشتمل نہیں ہے، وہ گھڑے ہوئے لوگوں کے اپنے طریقے ہیں. اس واسطے اپنے مسلک کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اس دعا پہ بات ختم کر رہا ہوں. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.